عائشہ گلئی صاحبہ، بہت سارے آپشنز آپ کے پاس سیاسی طور پر یقیناً موجود ہوں گے اور ہر وقت ہوتے ہیں، لیکن اس موقع پر آپ نے آ کر پاکستان مسلم لیگ کا انتخاب کیا کہ آپ اس پارٹی میں جائیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ بہت سارے لوگ تو جہانگیر ترین صاحب کی طرف بھی جا رہے ہیں، آپ پی ایم ایل این کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور بھی پارٹیز نے آپ کو پچھلے 3-4 سال میں مسلسل رابطے کیے ہیں، دعوت دی ہے شرکت کے لیے، لیکن مسلم لیگ میں ہی کیوں گئی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. مسلم لیگ کاف جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جو کہ پاکستان میں کوئی قوم پرستی پر بیلیو نہیں کرتی، کوئی پختون کارڈ، کوئی سندھی کارڈ، کوئی پنجابی کارڈ استعمال نہیں کرتی، بلکہ پورے پاکستان کی جو ہے یہ ایک ریپرزینٹیو جماعت ہے. اور اس میں ایک ایسی لیڈرشپ موجود ہے جو کہ کلین لیڈرشپ ہے، جو کہ پرائم منسٹر ہو کر بھی ذاتی مفادات کے لیے جس کی لیڈرشپ نے کام نہیں کیا چودھری شجاعت حسین صاحب نے، بلکہ پاکستان کے جو مفاد ہے اس کو ہمیشہ مقدم رکھا. اور پلس یہ کہ یہ ایک جمہوری جماعت ہے، حقیقی جمہوری جماعت ہے، اس میں کوئی موروثیت نہیں ہے، اس میں ہر کوئی ہماری پارٹی کے جو ہے اس میں کمیٹی بنی ہے جس میں چودھری شجاعت صاحب کا بھی ایک ووٹ ہے، عائشہ گلالئی کا بھی ایک ووٹ ہے، چودھری سرور صاحب کا بھی ایک ووٹ ہے. تو اس طرح ہمارے پورے پاکستان کے جو چاروں صوبوں ہیں ان سے نمائندگی موجود ہے، اور ان تمام لوگوں کی رائے میں، مشاورت میں فیصلے کیے جاتے ہیں عوام کے مسائل کے لائحہ عمل کے حوالے سے، اور کوئی ون مین شو نہیں ہے. تو اس لیے میں نے مسلم لیگ کاف کا انتخاب کیا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی کو اس نے ہمیشہ مقدم سمجھا. پارٹی میں نظر نہیں آئی. دیکھیں، مختلف ادوار میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونے کی بات ہوئی تو مختلف جماعتوں نے اداروں کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور تلاشی لینے پر سبھی کو اعتراض ہے، اور حالانکہ کرپشن کے جینون کیسز سب کے اوپر ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف وقتوں میں آپ نے دیکھا کہ ایسی چیزیں آئیں جو کہ ملک کے لیے درست نہیں تھیں. اور پلس یہ کہ ان کی جو پالیٹکس ہے وہ ایک موروثی سیاست میں اس کو کہتی ہوں جو دوسری پارٹیوں میں ہے. اس میں کوئی بھی نظریاتی ورکر کتنا بھی محنت کر لے آپ کو آگے آنے کا موقع نہیں دیا جاتا، ایک آپ کو پاؤں کے نیچے رکھا جاتا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے لیڈرشپ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ کلین نہیں ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز میں. تو اس لیے جو ہے میرے لیے بہترین انتخاب قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی پارٹی تھی، جو کہ پاکستان کے عام لوگوں، مڈل کلاس اور غریب طبقے کی انشاءاللہ آواز اور پورے پاکستان کی آواز ہے. کوئی صوبائی کارڈ، کوئی سندھی پختون کارڈ، کوئی پنجابی کارڈ کھیلنے والی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، جب آپ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر رہی تھی تو آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ کیا آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ ریزرو سیٹس پہ دوبارہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیں گی، یا آپ نے الیکشن لڑنا ہے خیبر پختونخوا سے؟ مجھ سے کوئی بھی وعدہ نہیں ہوا. عائشہ گلالئی پاکستان کے لیے موجودہ حالات میں اس پارٹی کا حصہ بنی ہے، اور میں نے اپنے پاکستان کے عام لوگوں کے لیے، ایلیٹ طبقے سے ہٹ کر جو پاکستان کے عام لوگ ہیں ان کے لیے آواز اٹھانے کا ایک پلیٹ فارم چنا ہے. اور پارٹی میں ہم کام کریں گے اور تمام صوبوں کی جو ہے مسائل کے لیے آواز اٹھائیں گے، جہاد کریں گے انشاءاللہ. تو لیکن یہ ہے کہ میں الیکشن انشاءاللہ لڑوں گی، جو کنسٹیچوئنسیز ہیں، جنرل کنسٹیچوئنسیز ہیں، جنرل سیٹس ہیں، اس کے اوپر میں لڑوں گی الیکشن، اور انشاءاللہ جو ہے وہ عوام کی نمائندگی کروں گی. لیکن عائشہ صاحبہ، کاف لیگ کا کوئی وجود ہمیں بظاہر دکھائی نہیں دیتا خیبر پختونخوا میں. پچھلے انتخابات میں کوئی سیٹس ان کی نہیں ہیں، نہ صوبائی اسمبلی میں نہ قومی اسمبلی میں. تو آپ کے لیے یہ بہت بڑا چیلنجنگ ٹاسک نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا سے آپ ایک ایسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے جس کی وہاں پر نہ کوئی گراؤنڈ کے اوپر ورکنگ ہے، نہ کوئی پارٹی سٹرکچر موجود ہے، نہ کارکنان اس طرح سے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی سیاسی رائے ہی ہموار نظر آتی ہے؟ خیبر پختونخوا کے لوگ محب وطن پاکستانی ہیں، اور قبائلی علاقوں کے لوگ جو ہیں پاکستان کے بغیر تنخواہ کے سپاہی ہیں. پاکستان آرمی کے شانہ بشانہ انہوں نے پاکستان کی حفاظت کی. اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے جو ہے خیبر پختونخوا کے لوگ جمہوریت پر بھی یقین کرتے ہیں. تو میرے خیال سے، اور یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے جو بہت سارے جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ کاف لیگ میں شمولیت کے لیے مجھ سے رابطے میں ہیں. سابقہ ایم این ایز، سابقہ ایم پی ایز، جو ان کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہیں اکراس کے پی کے، وہ مجھ سے رابطے میں ہیں.
جی اکراس کے پی کے مجھ سے رابطے میں ہے اور انشاءاللہ بہت جلد پریس کانفرنسز دیکھیں گے، کاف لیگ میں انشاءاللہ وہ شامل ہوں گے۔ اچھا، تو عائشہ صاحبہ آپ نے اپنی جماعت ایک بنائی تحریک انصاف گلالئی، وہ اس کو آپ کیسے انالائز کرتی ہیں؟ وہ ناکامی سے دو چار ہو گئی؟ اور اگر ایسا ہوا تو وہ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ میری جماعت پہلے پاکستان تحریک انصاف گلالئی تھی، لیکن بعد میں اس کا نام جماعت صفا ہم نے رکھا۔ ایک صفا جو ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کی پہلی یونیورسٹی کا نام ہے۔ تو جماعت صفا جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، میں آپ کو یہ انفارم کر دوں، اور وہاں اس کے جو چیئرمین ہیں میرے والد صاحب کو منتخب کیا ہے پارٹی کے ورکرز نے، اور باقی پارٹی میں ڈیموکریسی ہے، ان کا اپنا ایک ویژن ہے، وہ اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو لیکن میں جو پارٹی آپ نے چھوڑ دی ہے پلیٹ فارم سے اب پاکستان کی خدمت کروں گی۔ جی وہ ایک جمہوری پروسیس ہے، اس میں ایک نیا چیئرمین میرے والد صاحب کو منتخب انہوں نے کر لیا ہے، اور اپنے ویژن کے مطابق ورکرز جو ہیں وہ جماعت صفا میں کام کر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کی پارٹی کی نسبت آپ زیادہ بہتر مسلم لیگ میں پرفارم کر سکتے ہیں، یعنی وہ پارٹی اتنی افیکٹو نہیں ہے؟ وہ پارٹی یقیناً اس کے جو ورکرز ہیں وہ اپنا ایک مشن آگے لے کر چلیں گے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ موجودہ حالات میں جس طرح 9 مئی کے حملے ہوئے، جس طرح پاکستان کو اکنامک کرائسس کا سامنا ہے، جس طرح پاکستان کے عوام کو روٹی جو ہے وہ 40 روپے جو ہے ان کو روٹی مل رہی ہے، جس طرح ہمارے کسان پریشان ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس پریشان ہیں، پاکستانی معاشرے میں فحاشی پر بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، اور گالیوں کا کلچر ہے، تہذیب جو ہے وہ یہاں سے رخصت ہو چکی ہے۔ اس صورتحال میں سمجھ رہی تھی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جو کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے اس پولیٹیکل پارٹی نے کام کیا ہو ہمیشہ، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی جو پرسنالٹی ہے وہ جمہوریت کے لیے پاکستان میں انہوں نے ہمیشہ ایک بہترین رول پلے کیا، پاکستان کی بقا کے لیے انہوں نے ایک جہاد ہمیشہ لڑی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں اس پلیٹ فارم سے جو ہے اپنا کام جاری رکھوں۔ صحیح ہے۔ اچھا عائشہ صاحب، ایک پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا ماننا یہ ہے کہ ان کی پاپولر سپورٹ ملک کے کسی بھی حصے سے زیادہ اب بھی خیبر پختونخوا میں موجود ہے، آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ خیبر پختونخوا میں ظاہر آپ نے سیاست کرنی ہے، پی ٹی آئی وہاں سے بڑی اکثریت سے پچھلی مرتبہ جیتی تھی، اہم اور بڑے رہنما اب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کو توڑا نہیں جا سکا ہے۔ تو آپ کے لیے، آپ کے خیال میں کاف لیگ سے جب آپ نے سیاست کرنی ہے تو پی ٹی آئی کتنا بڑا چیلنج ہے اگلے الیکشنز میں؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے پاس اگر لوگ ہوتے تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سویپر سے اپنی ضمانت نہ کروا رہے ہوتے۔ تو پی ٹی آئی تو اب ختم ہو چکی ہے، پی ٹی آئی قصہ پارینہ بن چکی ہے، ماضی بن چکی ہے، اس کے اوپر اگر ہم ڈسکشن نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ باقی خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہ حب الوطن ہے، میں نے آپ کو بتایا، اور پاکستان سے بڑھ کر جو ہے ان کے لیے کوئی چیز اہم نہیں ہے، نہ کوئی شخصیت اہم ہے، نہ کوئی جو ہے کوئی بھی جو ہے ان کے لیے چیز جو ہے وہ اہم نہیں ہے۔ اور اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ مجھ سے بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو رزلٹ جو ہے وہ چند دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔